شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، دین است و حسین دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است و حسین۔ اور بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، سبحان اللہ سبحان اللہ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ۔ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا ہمارا یہ 25واں سالانہ ذکر تاجدار کربلا کی 10ویں محفل ہے، اور آج عاشورہ کا دن گزر چکا ہے اور 11ویں شب کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاریخ میں اس مبارک رات کو شام غریبہ کے نام سے مورخین نے لکھا ہے، اور کل وقت ختم ہونے کے بعد جو شہادتیں پڑھنے سے رہ گئی تھیں وہ شہادتیں پڑھ کر آج کوشش کی جائے گی کہ چونکہ ہم مدینہ منورہ سے امام حسین کا سفر بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وقت میں ایسی وسعت اور برکت ہو کہ یہ قافلہ واپس مدینہ منورہ کس طرح پہنچا، مکمل طور پر اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی ہمارا یہ معمول ہے کہ آج کی جو محفل ہوتی ہے اختتامی محفل، اس میں تمام عالم اسلام کے لیے خاص طور پر دعا کی جاتی ہے اجتماعی طور پر، اور جب بزرگوں کا اللہ والوں کا ذکر ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اخیر میں دعا میں بھی شریک ہوں گے، اور جو بھی واقعات بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سب اہل سنت و جماعت کی ہمارے جو بزرگوں نے لکھا ہے اس کا ذکر ہوگا۔ بعض مقامات پر جب میں یہ کہوں گا کہ با اختلاف روایات تو آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اختلاف کے باوجود بھی اس کو کسی نہ کسی سنی عالم نے لکھا ہے، اسی لیے وہ بیان ہوگا۔ تو چونکہ بیچ میں جو ہے وہ وضاحت کرنے میں تسلسل ٹوٹتا ہے، اس لیے میں نے شروع ہی میں یہ بات کر دی کہ جو بھی واقعات ہیں انشاءاللہ ہم خود ذمہ دار ہیں کہ کسی نہ کسی سنی عالم دل کی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے اور وہی بیان ہوگا انشاءاللہ، اور وہی بیان ہوتا آ رہا ہے، اور آج بھی ویسا ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم پابند ہیں اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر، مذہب و مسلک پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد اور اشرار کے شر اور اہل البیت کے ذکر پر جن کے دلوں میں تکلیف ہے، اللہ رب العزت ایسے حاسدین اہل بیت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ان یزیدی نسلوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہماری نسلوں کو قیامت تک نبی اور آل نبی کا وفادار بنائے، ان کی وفا نصیب فرمائے۔ اللہم کل آپ نے سیدنا امام قاسم کی شہادت سنی، حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت سنی، حضرت وہب کی شہادت سنی، اور اس کے بعد مولا غازی عباس کی شہادت آپ نے اختصار سے سنی، شہزادہ علی اکبر کی شہادت بھی وقت کی قلت کی وجہ سے اختصاری سے کام لینا پڑا، اور اب آپ سب اپنے دل و دماغ کو اسی کڑیوں سے جوڑنے کی کوشش کریں کہ اہل البیت میں وہ عظیم ہستی شہزادہ والا تبار امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام اب میدان کربلا کے اندر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو امام علی مقام تنہا ہے، اکیلے ہے، امام کے سوا اور کوئی نہیں، اور جو دو وجود مزید ہیں
تو ان میں سے ایک 6 ماہ کے علی اصغر ہیں اور دوسرا وجود حضرت سیدنا علی ابن حسین جنہیں ہم امام زین العابدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، وہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں۔ بیماری کا عالم یہ ہے، بیماری کی کیفیت یہ ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اور کیفیت یہ ہے کہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین پر گر پڑتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، عجیب امتحان ہے، امتحان کا الگ نرالا انداز ہے۔ کہتے ہیں کہ جن کے مراتب جتنے بڑے ہوتے ہیں، جن کی عظمتیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں، جن کی بزرگی جتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کو قدرت کی طرف سے اسی شان سے آزمایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہوا کے جھونکوں سے درخت ہلنے لگتے ہیں، لیکن ہوا کے جھونکوں سے پہاڑ نہیں ہلا کرتے۔ تو پہاڑوں کا انداز الگ ہوتا ہے، درختوں کا انداز الگ ہوتا ہے، پودوں کا انداز الگ ہوتا ہے، گھاس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو غرض کہ جس کا جیسا ظرف ہے اس سے ویسا ہی امتحان لیا جاتا ہے، اس سے ویسی آزمائشیں لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عرش مقام امام حسین سبط پیمبر نواس رسول صبح سے لے کر اب تک جو ہے جس کو بھیجتے ہیں وہ پلٹ کر نہیں آتا، امام خود ہی جو ہے ان کو لانے کے لیے جاتے ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، صبح سے شام تک کے ایک ایک لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور آپ نے ابن عساکر کا قول سماعت کیا کہ امام پاک کے شہزادے پاک سیدنا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام پاک پر جو گزری، لکھنے والے مورخین نے لکھا، ابن عساکر نے بھی لکھا کہ امام پاک کے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد سارے بال سفید ہو گئے، اور امام پاک پر شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا یہ اثر پڑا کہ آپ پر جو ہے وہ بظاہر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیویاں جو ہے وہ حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر آنسو اتنے نکل چکے ہیں کہ اب آنسو بھی خشک ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے۔ امام پاک جو ہے وہ خود بھی پیاسے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی پیاس بے چین کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے۔ کبھی سکینہ شہزادی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، دامن کی ہوا دے کر ہوش میں لایا جاتا ہے۔ کیا ستم ظریفیاں ہیں اور لوگوں کا کیا ظلم ہے، لوگوں کا وہ ساقی کوثر کے نواسوں کے ساتھ کیا انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا پاس نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے والے کا لحاظ نہیں ہے، ان کی نسبتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں سیدہ شہر بانو امام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، امام دیکھتے نہیں شہزادہ علی اصغر کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہاتھوں کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، سوکھی زبان دکھا کر کبھی روتے ہیں، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام اگر ان کی نظر میں، ان ظالم یزیدیوں کی نظر میں اگر ظلم کیا ہے تو ان کی نظر میں کوئی جرم کیا ہے تو جرم ہم نے کیا ہے، ان سے اگر مقابلہ آرائی کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے، اس ننھے سے معصوم کا کیا قصور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں اس ننھے معصوم کو لے کر اور ان سے کہیں، بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیا کرتے ہیں، بہرحال وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا، شہر بانو میری عادت ہے کہ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں، ہم عطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ خاندان نبوت کی ریت مانگنا نہیں، عطا کرنا ہے۔ کبھی رباب ہاتھ جوڑ رہی ہے، کبھی حضرت لیلا کہتی ہے، حسین مان جاؤ نا، تشریف لے جائیں، وہ چند قطرے بچے کو پانی پلا دیں گے تو اس کو قرار مل جائے گا۔ ہم اپنی پیاس
मिजाज पर ज़ब्त तो कर सकते हैं, नन्हे मासूम का आखिर हाल तो देखें। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, मेरे भैया हुसैन, आपने मेरी बात कभी टाली नहीं, आप एक काम करें, आप इस बच्चे को ले जाएं और ले जा करके उनसे गुजारिश करें, अगर वो चंद कतरे भी पानी पिला देते हैं तो फिर ये बच्चा कम से कम चुप हो जाएगा, इसको करार मिल जाएगा, इसको सुकून मिल जाएगा। इमाम ने बहन की बात सुनी। बात सुनने के बाद नन्हे शहजादे अली असगर जो सूखी जबान बार बार जो है होठों पर फेर रहे थे, आप अंदाजा करें 6 महीने के बच्चे की उम्र होती ही क्या है, 6 महीने की उम्र कहते किसे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा करें जुल्म किस तरह था और सब्र का अंदाज क्या था। इमाम अपने नन्हे शहजादे जिनकी उम्र शरीफ 6 महीने की है अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद बोझल कदमों से आप जो है वो शामी फौज की तरफ बढ़ते हैं। अमर साद और शिमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुसैन के आने का अंदाज है, ऐसा लगता है जैसे हुसैन बयात के लिए आ रहे हैं, जैसे हुसैन ने अपने आप को जो है हमारे सामने जो है अल्लाह अकबर गिराने की कोशिश की है और हमसे मुसालहत करने की कोशिश की है। अल्लाह अल्लाह इतना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम पाक पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, हुसैन बात क्या है। मेरे इमाम ने आस्तीन का साया जो हजरत सैयदना इमाम अली असगर के चेहरे पर किया हुआ था और वो नूर का पुतला, अल्लाह अकबर, वो नूर का मुजस्समा, अल्लाह अल्लाह, इमाम की आस्तीनों से के साए में छुपा हुआ था। इमाम ने आस्तीन हटाई और कहा, ओ यजीदियो बदबख्तो, अगर तुम्हारी नजर में जुर्म किया है तो हमने किया है, ये मेरे नन्हे मासूम का क्या कसूर है। ये 3 दिन का प्यासा है, माँ का दूध खुश्क है, नन्हे से बच्चे को पानी पिला दो, चंद कतरे पानी दे दो, ये बच्चा पानी पिएगा। मैं ना आता और ना मेरी आदत मांगने की है, लेकिन घर की खवातीन ने जो है वो वास्ते दिए, इसलिए मैं हाजिर हूँ, मेरे बच्चे को पानी पिला सकते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जालिम शिमर ने कहा कि हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे तो फिर तुम एक एक करके और लोगों को लाओगे और उनको भी पिलाने के लिए कहोगे, या तो बैअत करो या तो जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। और उस जालिम ने कहा, माअज़ल्लाह, कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद शिमर ने इशारा किया, अल्लाह अकबर, एक पलीद जिसको क़यामत तक दुनिया लानत करती रहेगी, हुरमला बिन काहिल को इशारा किया और इशारे से कहा कि हुसैन को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, लो आज हुसैन को बच्चे के रोने का बड़ा ख्याल है, अब आज के बाद हुसैन का बच्चा कभी रोने ना पाए। इशारा करना था, एक तीर चला सैयदना इमाम अली असगर शहजादा अली असगर के हलक का निशाना लगाकर उस जालिम ने तीर चलाया। इमाम तो पानी पिलाने के लिए गए थे, हालांकि दुनिया अब तक यही सोच रही है कि वो पानी पिलाने गए थे। वल्लाह साक़िए कौसर का शहजादा पानी पिलाने नहीं बल्कि बेटे को शहादत का जाम पिलाने गया था। लेकिन बात बस इतनी थी, इतनी सी बात थी कि जो घोड़े पे जा सकते थे वो घोड़े पर गए थे, जो ऊंटों पर जा सकते थे वो ऊंटों पर गए थे, जो पैरों पे चल के जा सकते थे वो पैरों पे चल के गए थे। लेकिन जो पैरों पे चल के, घोड़े पे चल के, ऊंटों पे चल के नहीं जा सकता था, कुदरत ने उसके लिए कितनी अजीम सवारी का इंतजाम किया था। राकिबे दोशे पैगंबर पर इमाम अली असगर सवार होकर मैदाने करबला में जा रहे हैं। अली असगर, मैं तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान, तुम राकिबे दोशे पैगंबर के राकिब बनकर अल्लाह अकबर करबल के मैदान में जा रहे हो। अगर तसव्वुर की चश्म से देखो मुसलमानों, वल्लाह करबला में जितने गए हैं सबकी सवारी में अगर सबसे बेहतरीन सवारी किसी की है तो वो शहजादा अली असगर की सवारी है। अल्लाह अकबर।
اندازہ فرمائیں۔ امام نے فرمایا پانی پلاؤ، اور اس کے بعد گود میں لے کر کھڑے تھے۔ حرملہ بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی۔ امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ امام نے جیسے ہی تیر کو کھینچا، وہ نور کا پتلا ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گود میں معصوم علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ جب دم توڑا، امام پاک نے اپنے شہزادے علی اصغر کا خون جو ہے اللہ اکبر کہ آسمان کی طرف اچھالنا چاہا۔ غیب سے ندا سنی، حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ زمین پہ ڈالنا چاہا تو کہا حسین قیامت تک زمین پہ دانا نہیں اگے گا۔ میرے امام نے اس شہید کے پاک خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا یزیدیو، قیامت کے دن حسین اسی انداز سے داور محشر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک اپنے ننھے سے شہزادے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا، قربانیوں کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے، قربانی کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، 1 سال سے کم کا اگر بکرا ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 2 سال سے کم کا جانور ہو قربانی نہیں ہو سکتی، 5 سال سے کم کا اونٹ ہو قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کی قید کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کے ننھے بچوں پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام بچوں کا کتنا لحاظ سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی حکمتوں میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ امام کہتے ہیں مولا، جانوروں کے لیے بھی تو قربانی کی قید ہے، لیکن تو نے 18 سال کا کڑیل قبول کر لیا ہے تو 6 مہینے کی یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول کر لے۔ امام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، بیویاں آپس میں باتیں کرتی ہے۔ علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آتی، علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے ظالموں نے پانی دے دیا، بچوں پر تو کافر بھی ترس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام آئے اور جو ہے وہ بیویوں نے ہاتھ پھیلا کر کے امام سے کہا امام لائیے، سکون ہو گیا نا علی اصغر کو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ پانی دیں گے، آپ نے دیر کی۔ امام نے نظریں ان کی طرف اٹھا کر فرمایا ہاں پانی پی لیا تمہارے بیٹے نے، لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میرے بیٹے نے پانی پیا۔ لو اب کبھی علی اصغر پانی کے لیے بے چین نہیں ہوں گے، کبھی بے قرار نہیں ہوں گے۔ بیویوں نے جب امام علی اصغر کا لباس خون میں تربتر دیکھا اور خون میں امام عالی مقام کا وہ انداز دیکھا، تڑپ گئی۔ اللہ اکبر۔ کوئی پچھاڑے کھا کر زمین پہ گری ہے، کوئی بے ہوش ہو کے زمین پر آئی ہے، کسی کی چیخ نکلی ہے۔ امام کے لیے امتحان ہے، خود صبر کریں، صبر کی تلقین کریں۔ 6 مہینے کا ننھا بچہ شہید کر دیا۔ یہ ہے داستان کربلا۔ غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم۔ حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام ننھے سے شہزادے علی اصغر کو ان کا لاشا زمین پہ رکھتے ہیں، اور زمین پہ رکھنے کے بعد امام بیویوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں۔
ہیں۔ ایسے میں امام زین العابدین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کس طرح جائیں گے میدان میں؟ بابا آپ نہ جائیں بابا، اللہ اکبر، میں خود جاؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا نہیں میرے بیٹے، اگر تم بھی گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا؟ تمہیں نسل حسینی کو باقی رکھنے کا ذریعہ اور سبب بننا ہے۔ اور نانا سے جو امانتیں بابا کو ملی تھی، بابا سے مجھے ملی ہے، وہ امانتیں میں تمہیں اس کا امین بناتا ہوں۔ میرے امام نے ان کے سر پہ امامہ باندھا، سینے کے راز سینے میں منتقل کیے اور اپنا جانشین مقرر کر کے فرمایا میرے بیٹے، میرے زین العابدین، جب مدینے جانا تو نانا کو میرا سلام کہنا اور نانا سے کہنا نانا جان، جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ زین العابدین میرے بیٹے بتانا علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے؟ نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر، امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، بابا آپ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا، بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا؟ ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، اور گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں۔ کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے، اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں۔ آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے، اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ امام کبھی بہن کو تسلی دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب رباب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی جناب لیلا کو تسلی دیتے ہیں، شہزادی سکینہ کو کبھی تسلی دیتے ہیں، بہن ام کلثوم کو کبھی سمجھاتے ہیں۔ ایک امام حسین ہے، کتنا عجیب سا امتحان ہے، کیسا انداز ہے انوکھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اختلاف روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنے عالم کی لکھی ہوئی بات کو ناقل کی حیثیت سے نقل کر دوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، نہ کرنا ہے چھوڑے۔ اللہ اکبر، یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی، گرد اڑتی نظر آئی، غبار اڑتا نظر آیا۔ جب غبار مدھم ہوا تو پھر یہ ہوا کہ کوئی آنے والا سانڈنی سوار، یعنی کسی اونٹنی پر کوئی سوار ہو کر کے تیزی سے دوڑتا چلا رہا ہے۔ امام کے خیمے پر آ کر کے وہ رکتا ہے۔ امام جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی اونٹنی بھی پسینے میں شرابور تھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، وہ ہانپ رہا تھا، ایسا لگتا تھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ آیا ہے۔ امام نے اس کو نیچے اتارا اور فرمایا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، اے اجنبی مسافر، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ بتاؤ جلدی، مجھے جانا ہے، فرض منصبی مجھے پکار رہا ہے، نیزوں پر چڑھ کر میرا فرض مجھے آواز دے رہا ہے۔ نانا کے دین کے تحفظ کی بقا کی نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے میں سب کچھ لٹا چکا ہوں، ایک جان کی نظر ہے، مجھے جلد سے پیش کر ساقی حوض کوثر کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جلدی بتاؤ بات کیا ہے؟ آنے والے نے کہا امام میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے میں نے آپ سے ملاقات بھی کی تھی، حج کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا آپ کے نانا کی بارگاہ میں، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر میں کوفہ کی طرف آنے والا تھا، تو میں جب بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا ایک بچی ہے، اور وہ بچی روزانہ روضہ رسول پر آتی ہے اور آ کر کے بہت دیر تک کے اپنے نانا کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی
کسی کا انتظار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی منتظر ہے۔ میں نے ہمت کر کے اس شہزادی سے پوچھا، شہزادی آپ کون ہے؟ کیا میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا مجھے کسی سے کوئی کام نہیں ہے۔ شہزادی بتائیں، اگر آپ بتائیں میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں، آپ کا نام تو بتائیں، آپ کون ہے؟ شہزادی نے کہا میرا نام سغرا ہے اور سغرا بنت حسین ہوں۔ اللہ اکبر، میں سغرا ہوں اور امام حسین کی بیٹی ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں، اور میں آنے والے قافلے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے بابا مکہ شریف گئے تھے، ان دنوں میں بیمار تھی اور میرے بابا نے کہا تھا بیٹی بیمار ہو ہم تمہارے بھیا علی اکبر کو بھیج دیں گے اور تمہیں بلوا لیں گے۔ اللہ اکبر، میں انتظار کرتی ہوں، نہ نامہ بر آتا ہے، نہ بھیا آتا ہے، نہ کوئی خط آتا ہے، نہ کوئی خبر آتی ہے۔ اتنا پتا چلا کہ بابا جان مکے میں مقیم تھے اور بعد میں کوفہ چلے گئے، جب سے کوفہ گئے ہیں بابا کوئی خبر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ سغرا کی بات سن کر وہ کہتا ہے، وہ قاصد کہتا ہے امام میں نے ان سے کہا بی بی میں کوفہ ہی کا رہنے والا ہوں اور میں کوفہ واپس جا رہا ہوں۔ تو سیدہ نے کہا ایک کام کرو، اگر میرا خط لے جاؤ گے تو بڑی نوازش ہوگی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ خط ہے اور میں نے لکھا ہے میرے بابا کو پہنچا دینا، میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے لیکن میری دادی سیدہ فاطمہ کے گھر کے کچھ برتن ہے، یہ اگر خط میرا پہنچا دو تو میں بطور انعام تمہیں دیتی ہوں۔ میں نے کہا شہزادی مجھے اہل البیت کی غلامی کافی ہے، بس میں آپ کے کام آ جاؤں اتنا میرے لیے کافی ہے، آپ دعا کر دیں آپ کی دادی خدمت قبول کر لے، میرے لیے اتنا بس ہے۔ کہا دیکھو میں کچھ نہیں دے رہی ہوں، میرے چھوٹے سے سامان کو نہ ٹھکراؤ، سامان کم سمجھ کر کے نظر انداز نہ کرو، یہ سیدہ کے گھر کے برتن ہے۔ میں نے کہا سیدہ کے گھر کے برتن سیدہ کے گھر رہیں، میں خط پہنچا دوں گا۔ کہا اچھا میرے بابا بڑے مالدار ہیں، وہ تو بھکاریوں کو بھی ہزاروں سے دیتے ہیں، وہ تو بھکاریوں کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں، جب میرا خط لے جاؤ گے نا میرے بابا تمہیں مالا مال کر دیں گے، یہ خط لے جاؤ۔ اور خط لے جانے کے بعد جب میں نے خط ہاتھ میں لیا تو ایک چھوٹی سی گٹھری انہوں نے مجھے دی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرا بھیا چھوٹا بھیا علی اصغر ہے، اس کے کپڑے ہیں، یہ کپڑے اس تک پہنچا دینا، کچھ کھلونے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو جی بھر کے دیکھ نہ سکی، کھلا نہ سکی، یہ خط بابا کو دینا اور میرے بھیا کو یہ تحفہ دینا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام یہ باتیں سنتے ہیں لیکن جگر چھلنی ہوتا ہے۔ سغرا کی باتیں، اللہ اکبر۔ امام کو خط دیا، امام نے خط لیا اور خط لینے کے بعد وہ جلدی سے اجرت میں بڑا کجاوے کے پاس گیا، چھوٹی سی گٹھری اٹھائی اور کہا امام آپ کی شہزادی سغرا نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے دیے ہیں اور یہ کچھ علی اصغر کے لیے تحفہ ہے۔ جب وہ گٹھری ہاتھ میں لی اور علی اصغر کا لاشا دیکھا، امام نے کہا علی اصغر تحفہ تو آیا ہے لیکن تحفہ قبول کرنے والا دنیا میں نہ رہا۔ سغرا تم نے اخلاص کے ساتھ تحفہ تو بھیجا لیکن تمہارا علی اصغر اس کو پہن نہ سکا۔ مولا علی اصغر کے قدموں میں وہ گٹھری رکھ دی گئی، چیخیں نکل گئی، خدا جانے ان کے دلوں پر کیا گزری۔ امام نے خط کھولا، خط پڑھا، خط کیا تھا؟ بابا سے شکوے، بھائی سے شکوے، بہنوں سے شکوے، امیوں سے شکوے، پھوپھیوں سے شکوے، اور شکوے ہی شکوے ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا بھیج کے بلا لیں گے، آپ نے تو کہا تھا خط لکھیں گے، آپ نے تو کہا تھا ہمیں اطلاعات دیں گے، کچھ نہیں کیا بابا۔ لیکن کسے خبر تھی کہ بابا کس حالت میں ہے؟ امام رو پڑے۔ سیدہ سغرا کا قاصد روانہ ہوا، امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میدان
میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے. مولائے کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے. ارواح انبیاء موجود ہے. اللہ اکبر. گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے آئے ہیں, کتنے اچھے اچھے آئے ہیں. شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے, کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے. اس خاتون نے پوچھا بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں اور یہ کربلا کا میدان ہے, میدان کربلا ہے یہ, اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے, کل عاشورہ کا دن ہے, میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے, اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں. ماں ہوں نا, خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے, میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے. حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں. امام علی مقام سوچ رہے ہیں یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے, خیمہ سونا سونا ہے. اللہ اکبر. بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے, دل تڑپ تڑپ جاتا ہے. ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں, سواری کی طرف بڑھتے ہیں. ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے. خاندان کی ریت ہے میرے بھیا, خاندان کی ریت ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی. آقا علیہ السلام جاتے تھے, علی مرتضی رکاب تھامتے تھے, علی جاتے تھے, حسن و حسین رکاب تھامتے تھے, حسن جاتے تھے تو حسین. آج حسین جا رہے ہیں, کوئی رکاب تھامنے والا نہیں. ہائے بے کسی وائے بے کسی. مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی. میرے بھیا ابھی زینب ہے, فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرت مند زینب ابھی موجود ہے اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے لیکن آ تو صحیح میں بھی تجھے شہادت کا دولہ بناؤں. امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا, قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر. اللہ اکبر. شادی کا دولہ بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے. کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے. کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے. بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی, اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے, فراموش نہیں کرنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹھری کھولتی ہے اور گٹھری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں حسین جب 3 رمضان کی شب تھی, رمضان کی تیسری شب تھی, منگل کی شب, اس رات امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ. میں قریب گئی تھی, ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹھری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو. جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے. ماں کا دوپٹہ دیکھا, آنکھ میں آنسو آئے. سیدہ زینب نے کہا
بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی وہ فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے، بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی، امام کربل کی طرف چلتے ہیں۔ جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے، بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہے۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لئے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جد والی السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی، لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے امام حسین، جب آپ کی تلوار چلی ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے، اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی
مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا، اللہ اکبر۔ سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو، اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے، اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا، امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں، جیسے سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا، بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جد علیہ السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، جو ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے، کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے، اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی، بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی، کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا، اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے ہاں سامنے گردنیں کٹ رہی تھی، لاشوں کو پامال کیا جا رہا تھا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، خیمے کو آگ لگ گئی تھی، خیمے جلا دیے گئے تھے۔ سیدہ سکینہ پاک سے پوچھنے والے نے تم کون ہو؟ تو خیال کیا یتیموں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، کہا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ چہرے پہ تماچے مارے، سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے، ہائے ہائے، جو پھولوں کی سہج پر چلنے والی شہزادیاں تھی، آج ان کے چہرے پہ تماچے پڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر، زیورات چھینے، کان کی بالیاں بھی نہ رہنے دی، حتیٰ کہ دوپٹے تک چھین لیے۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے،
جن کے دوپٹوں کو کبھی کسی نے تک نہیں دیکھا، آج ان کے دوپٹے چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک بلند قامت خاتون آگ پر چل کر کبھی خیموں کے اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کر اندر باہر کیا کرتی ہے؟ تو کہا اس میں میرے بھائی کا ایک لوتا بیٹا بچا ہے، بیمار ہے، بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی حسین کی نسل ختم ہو جائے گی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس بیمار کو وہ کندھے پہ اٹھا کر آگ پہ چلتی ہوئی باہر لاتی ہے اور ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام کی شہادت ہو گئی، امام حسین کی شہادت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کی شہادت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ ہماری معتبر کی تو کتب کے اندر موجود ہے۔ امام بہقی جیسے لوگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر، صاحب بدایہ نے لکھا ہے، ابن کثیر وغیرہ نے البدایہ والنہایہ کے مصنف نے لکھا ہے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا ہے، اللہ اکبر، امام سیوطی نے لکھا ہے کہ جب امام علی مقام شہید ہوئے تو رات کے وقت کہ جب آپ شہید ہوئے، شہادت ہوئی، تو دن کے وقت میں سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، یعنی گویا کہ سورج پر بھی یہ اثر پڑا کہ اس نے اپنا منہ شرم کے مارے چھپا لیا۔ آج کیسا دن ہے، امام حسین شہید ہو گئے، سیدانیوں کے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے، دوپٹے چھینے جا رہے، ان کے زیورات چھینے جا رہے، ان کے خیمے جلائے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور پھر اس کے بعد خون برسا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی۔ لوگوں کے برتن اس خون سے بھر گئے، مٹکے خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون برسا، جن کپڑوں پر وہ خون برسا کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، لیکن اس خون کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حالت یہ تھی پوری دنیا میں، زمین کے کسی خطے میں اس امام کی شہادت کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا، بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ امام زہری فرماتے ہیں عبد الملک بن مروان نے مجھ سے پوچھا کہ حسین شہید ہوئے تھے تو کوئی نشانی تھی، کیا عجیب بات ہوتی تھی؟ تو امام زہری نے فرمایا کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون نظر آتا۔ تو کہا یہ بات جو ہے وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن جب تک تم رہو گے ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام زہری نے یہ بات بیان فرمائی۔ کثیر تعداد میں یہ بات ہے کہ جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس میں تازہ خون نظر آتا۔ 7 دن تک آسمان سے خون کی برسات ہوئی، خون کی، یعنی اگر یہ کہہ لیں کہ آسمان بھی خون کے آنسو رویا شہادت حسین پر تو یہ بے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ حالات ہیں، ادھر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے کچھ ننگا ناچ ناچنے میں کمی نہ کی، اور جب رات ہوئی سورج غروب ہوا اور پھر اللہ اکبر تو ان لوگوں نے وہ نشہ کرنا شروع کیا، شراب کا دور چلا۔ کھانے کے لیے انہوں نے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اونٹوں کو پکڑ کے ذبح کیا، وہ سب کے سب جو ہے آگ میں تبدیل ہو گئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں خون میں تبدیل ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں اندرائن بن گئے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام عرش مقام کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے فتح کا جشن منانے کی کوشش کی۔ ادھر حال یہ ہے اہل بیت نبوت کا کہ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، ہوا زور سے چلتی ہے، بچے بلک جاتے ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے کٹی
पिटी लाशें पड़ी हुई है। रिवायतों में आता है कि सैयदा ज़ैनब, अब तो हिम्मत ज़ैनब ही को करना थी कि सैयदा ज़ैनब सालार काफिला थी। इमाम ने जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरे काफिले की सालार तुम रहोगी, खानदान नबूवत की बीबियों की इज्जत और आबरू की मुहाफिज तुम रहोगी। इस काफिले को बहुत सलामती के साथ मदीने ले जाना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने सोचा, सकीना तो जो है वो अल्लाह अकबर सिसकियां ले रही है, सिसकियां उठ रही है, बीबियां रो रही है। सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। एक मैयत होती है हमारे घरों में, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट किसी के घर होकर के मौत हो जाए तो पूरा मोहल्ला सोगवार होता है, पूरा घर के घर लुटा हुआ है, लाशें पड़ी हुई है, बिखरी हुई लाशें हैं। कोई लाशों को कफन देने वाला नहीं, उन पे जनाजा पढ़ने वाला नहीं, उन पे कोई तरस करने वाला नहीं, उन पे कोई रहम करने वाला नहीं। दीन के मुहाफिज, हरम के पासबानों के साथ ये सुलूक, रसूलुल्लाह का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है उनके साथ ये सुलूक। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जमीन पर कुछ तलाश करना शुरू किया, एक टूटा खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर सोचा कि लाशों पे पहरा दे दूं, कोई है नहीं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं। लाशों पे पहरा दे रही थी कि लाशों के इर्द गिर्द आप टहल रही थी, रोते हुए कोई नहीं था। कल तक के सब जिम्मेदारियां संभालने वाले थे, आज ज़ैनब को किरदार हुसैन भी अदा करना है, किरदार फातिमा भी अदा करना है, किरदार ज़ैनब भी अदा करना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब, जिसकी जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। ज़ैनब का ये हाल था। अल्लाह अकबर। यानी बेटियां भी कैसी शेर दिल होती है, सैयदा ज़ैनब ने साबित किया। टूटा खंजर लेकर लाशों पे पहरा दे रही है कि देखा लाशों के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आती है, बाबा 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 कहकर कोई रोता है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा ये आवाज तो मेरी सकीना की है। जैसे गई तो देखा एक कटी पिटी लाश पर सैयदा सकीना सीने पे सर रख कर रो रही है, बाबा आप कहाँ चले गए बाबा, बाबा मुझसे बात तो करो बाबा। इस तरह की बात करते सिसकियां लेती है। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सीने लगाकर फरमाया, मेरी लाल मेरे बेटे तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? तो कहा फूफी अम्मी जब मैं बाबा को ढूंढने निकली ना, जब मैं बाबा को तलाश करने निकली तो मैंने पूछा बाबा कहाँ हो तुम, बाबा तुम कहाँ हो? तो इसी लाश से आवाज आई थी, मेरी सकीना मैं यहाँ हूँ। तो मैं समझ गई ये मेरे बाबा हैं। बाबा के सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सैयदा उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी सैयदा ज़ैनब पाक पैरा दे रही है कि देखा कोई साया आगे बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब गुस्से में आ गई, टूटा हुआ खंजर तान दिया और तान करके फरमाया, खबरदार अब क्या करने आए हो? सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या? अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या? क्या लूटने आए हो? खबरदार अब आगे ना बढ़ना वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साए ने करीब आकर कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ और मैं हुर की बीवी हूँ, हुर की बीवी हूँ। बीबी दरअसल मैंने ख्याल किया कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपके साथ हैं, कई दिन के भूखे प्यासे, मैंने उन जालिमों को मनाया कि थोड़ा सा पानी तो दे दो, कम से कम मैं नन्हे बच्चों को पिला लाऊं। अल्लाह अकबर। हुर की बीवी ने कहा, बीबी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ, ये पानी ले लो, खा लो, कई दिन के भूखी प्यासी हो। सैयदा ज़ैनब ठंडे पानी का नाम सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। फरमाया, ऐ हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम असगर ज़बान ओठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक
حور کی بیوی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اس وقت جب آئی تو سیدہ سکینہ سسکیاں لیتے لیتے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پانی کے چند قطرے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالے اور چہرے پہ ڈالنے کے بعد سکینہ اٹھی۔ اٹھنے کے بعد پانی کا کٹورا پیش کیا، سکینہ میری لال لو یہ پانی پیو۔ سیدہ سکینہ جیسے اٹھی، اٹھ کر پوچھا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ چچا عباس فرات سے واپس آ گئے۔ سب بیویاں رو پڑی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرا عباس تو اب فرات پر گیا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیٹی یہ حر کی بیوی پانی لائی، یہ حر کی بیوی پانی لائی، لو پانی پی لو۔ پھر ایک سوال کیا سیدہ سکینہ نے، امام علی مقام کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا تھا، دین پر عمل کے جذبات کیا تھے؟ سیدہ سکینہ نے پانی لینے سے پہلے پوچھا اچھا حور کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ نانا کی سنت ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جاتا ہے، پھر ہم بڑے ہم تو دیکھ ہی لیں گے۔ اللہ اللہ، سکینہ نے اتنا سنا، پورے قافلے میں میری بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں، شہزادی سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لیا، اور کٹورا لینے کے بعد جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر چلتے چلتے اچانک پوری طاقت اکٹھا کر کے دوڑنا شروع کیا۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ سکینہ او سکینہ سکینہ ادھر آؤ، وہاں کہاں جاتی ہو؟ وہاں کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ تو سکینہ نے پلٹ کر بڑی سادگی سے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو، اور آپ نے کہا کہ سب سے چھوٹی پورے قافلے میں تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم دیکھیں گے۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی، پورے قافلے میں میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں بلکہ میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلا لوں اس کے بعد میں پھر پانی پیوں گی۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے باہوں میں لیا، سینے سے چپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑی۔ اللہ اکبر، کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں نبی کے گھر والوں نے۔ بالآخر رات کیسے کٹی، کس حالت میں کٹی یہ تو وہ جانے۔ کہتے ہیں خوشیوں کی راتیں منٹوں میں کٹتی ہے لیکن غموں کی راتیں جلدی سے نہیں کٹتی۔ وہ شام غریباں، وہ کربلا کی 11ویں شب جس کو آج آپ جس میں آپ موجود ہیں تو پتہ نہیں کیسے کاٹی۔ سسکیاں تھی، تڑپ تھی، آہ تھی، بکا تھی، بے چینیاں تھی، بے قراریاں تھی۔ جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی کنگور گھٹائیں لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی۔ اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہے، شہربانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے ہی کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا، اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر، لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی،
ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے برہنہ دیکھنا پسند نہیں کیا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی. تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو. اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے. جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے. جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے. اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو. آقا آئے دیکھیں میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے. یا رسول اللہ نظر فرمائیں. سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی. اس کے بعد اللہ اکبر، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیبیاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے. اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے. سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے. جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا. انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے اور کوفے کو آراستہ کیا. جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا، کوفہ والو جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ. ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ. پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر. اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا. سروں کو، ان بیبیوں کو، بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا. ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر. اللہ اکبر. جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے، کھجور پھینکی، کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ. تو اب سیدہ زینب نے تڑپ کر کہا اللہ اکبر کہ ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آل محمد ہے، آل رسول ہے، اہل بیت ہیں، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے، یہ اپنا صدقہ واپس لو. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک خاتون تھی، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی. اللہ اللہ. تو اس نے چونکہ چھت پر تھی اور اونٹوں پر یہ شہزادیاں تھی، ایک خاتون نے کہا اے بچی میں تجھے پانی دوں گی، تو پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، میں تجھے پانی دوں گی، لیکن میری کچھ مرادیں ہیں تو دعا کر کے میری مراد پوری ہو جائے. سیدہ زینب نے کہا پانی لینا نہیں لینا سکینہ اپنی مرضی ہے، لیکن چونکہ اس نے مراد ڈالی اپنے پاس، اس سے پوچھ اس کی مراد کیا ہے، پہلے مراد پوری کر دو سکینہ، پہلے سکینہ مراد پوری کر دو اس کی. تو اس وقت اس خاتون نے کہا اے بچی دعا کر، کیونکہ قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، دعا کر کہ میرے بچے تیری طرح کبھی یتیم نہ ہو.
کبھی بے آسرا اور بے سہارا نہ ہو. اور دوسری میری تمنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری آقا زادی سیدہ زینب کا مجھے دیدار ہو جائے اور ایک مرتبہ میرے آقا زادے سیدنا امام حسین کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے. بس اتنی دعا کر دے میری مراد پوری ہو جائے. تو سیدہ زینب نے چہرے سے اپنے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا اے مراد مانگنے والی، جس کو تو آج قیدی دیکھ رہی ہے وہی زینب بنت فاطمہ ہے، اور جو سر نیزے پہ دیکھ رہی ہے وہی حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. اس کی چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی. المختصر وہ قافلہ پھرا پھرا کر کے آخرکار کوفہ کے دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں لایا گیا. اللہ اکبر. سیدہ زینب پاک پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں. حیرت سے جو ہے وہ بیبیوں کا چہرہ تکتی ہے، بیبیاں حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہے. ابن زیاد بدنہاد بانی فساد، اس نے امام کے سر کو تشت میں رکھا اور چھڑی سے مارنے لگا، گستاخی کرنے لگا. صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم موجود تھے. زید ابن ارقم نے کہا ابن زیاد و ابن مرجانہ، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ کو چوستے دیکھا تھا، چومتے دیکھا تھا، تو بے ادبی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے. ابن زیاد نے کہا او بڈھے، اگر تو بوڑھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. فرمایا تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے اور رسول اللہ کی نسبت کا تجھے کوئی خیال نہیں. غصے سے اٹھے. فرمایا او کوفہ والے بدبختوں، تم نے ابن مرجانہ کو اپنا امیر بنایا، رسول اللہ کے شہزادوں کو اس نے قتل کیا، شہید کیا. یاد رکھو یہ تمہارے شریفوں کو قتل کرے گا، تمہارے ذلیلوں کو غلام بنائے گا. آج کے بعد تم غلام بن گئے. اس کے بعد سیدہ زینب پاک کی طرف وہ مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ یزید کو امیر المومنین کو عزت دی، کامیابی دی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قذاب ابن قذاب حسین ابن علی کو اللہ نے شکست دی. سیدہ زینب تڑپ گئی. فرمایا تو قذاب، تیرا باپ قذاب. حسین ابن علی کو اللہ نے ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی، سو وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہو گئے. کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کو نہیں قتل کیا، اس کو بھی قتل کرو. اللہ اکبر. سیدہ زینب لپٹ گئی، اگر اس کو قتل کرے گا تو پھر مجھے بھی قتل کر. اس طرح سے پھر سیدہ زینب پاک نے کوفہ کے دارالامارت کے اندر ایسا زبردست خطبہ دیا کہ کوفہ کے لوگ لرز گئے اور خوب روئے. ان کو جب پتا چلا کہ کیا سلوک کیا گیا، سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو، میرے بھائی کو خط لکھ کے بلایا، تم نے دھوکہ دیا، تم نے ابن زیاد کے کہنے میں آئے، یزید کے کہنے میں آئے. خدا تمہیں ہمیشہ روتا رکھے، رلاتا رکھے، تم ہمیشہ اسی طرح روتے رہو، اسی طرح تم سینے پیٹتے رہو. سیدہ زینب نے ان کے لیے بات فرمائی اور تمہارا رونا خون حسین کا بدل نہیں ہو سکتا، تمہارا بلبلانا حسین کے خون کے دھبے جو تم پہ لگے ہیں وہ کبھی نہیں دھل سکتا ہے. اس کے بعد چند دن تک کے حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ان لوگوں کو قید میں رکھا گیا. وہ بڑی لمبی داستان ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کبھی عرض کریں گے. پھر یزید کا حکم آیا تو یزید کے حکم پر پھر یہ قافلہ کوفہ سے ایسے ہی جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ ہوا. تقریباً 19 منزل قیام کیا کوفہ سے دمشق تک. 19 منزل، الگ الگ منزل کی الگ الگ داستان مورخین نے لکھی ہے، لیکن بس میں اتنا عرض کرتا ہوں یہ کہ جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آگے بڑھے. ایک
ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا. اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا. ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا. اب ہم اس کو لے جانے یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں. اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا. کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی. تو کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا راہمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو، اور مجھے یہ سر ایک رات کے لیے دے دو. پھر وہ رات کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا. 10,000 درہم لے لیے. اس نے سر دھلا اور جو ہے وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا. تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں. امام کے مبارک لبوں کو جنبش ہوئی. فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کے عبادت خانے میں تبدیل ہوا. ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا. اب تو گرجا نہیں ہے، مسجد ہے. میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں، اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے. جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا، اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے. 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا. البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے. 2005 میں میں نے دیکھا. تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے، اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے. ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے. جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. سن لیجئے، 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے. حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصار ہی سے کام لے رہے ہیں. بہت طویل داستان ہے کربلا کی. اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہے گی. یہ قافلہ چلا. چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی. اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں. تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ تو کہا کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا، اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے. ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا. اللہ اکبر. بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا. سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی. ان کا نام زینب تھا، اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا. میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا. تو بی بی صاحبہ دعا کر دیں، آپ آل نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے. تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے، اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں، یہ زینب ہے. وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی. جب قافلہ جا رہا تھا
اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ حالانکہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون، اللہ اکبر، اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا، وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا، اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے۔ آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان، ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبوی میں جس نے گھوڑے بندوائے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا، 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے، ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے اس کی، یہ پلیدی ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لئے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، خدا جانے، اللہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے، اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گرا، اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا۔ اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں۔ جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل، اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا، وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں، بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا، اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی، اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے، یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو، جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا، ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے، اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہے، یہ تو گم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا، تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں، میری بیٹی سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی۔ سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی، امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں۔ بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیو تھوڑا خیال کرو، سنیو تھوڑا دھیان دو،
میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے. اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بدعات اور خرافات سے بچو. امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو, اہتمام کرو درود شریف کا, تلاوت کا, اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ, دین کے لیے قربانیاں دو, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو, اپنے بچوں میں پیدا کرو. آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے, اس سے خود جڑو, اپنے بچوں کو جوڑو, اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو, دین کے پہرے دار بنو. یہ امام علی مقام کا پیغام ہے, کربلا کا پیغام ہے. تو اللہ اکبر. جب دمشق کو سجا, ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے, یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا. آنے کے بعد اللہ اکبر, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے. تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے, اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے, پھانسی لگتی ہے, سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا, تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے. چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے, اور اس کو بھی کہا ظالم, رسول اللہ اسی کو چومتے تھے, چوستے تھے, تو یہ کر رہا ہے. وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا, اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا, وہ تمہارے نبی کا نواسہ. حیرت ہے یزید, تم نے انہیں شہید کر دیا. واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے, ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں میں 70ویں پشت میں ہوں, ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں, اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا. اس طرح سے یزید کی بڑی فجیتی, بڑی اس کی فضیتی کی گئی, اس کو فضیحت کیا گیا. اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا. کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو ہے وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی, لیکن بہرحال قید میں رکھا. جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے. کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں, ہم کب گھر جائیں گے پھوپھی امی, ہم کب لوٹیں گے, بابا کب آئیں گے, چچا عباس کب آئیں گے, ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی. ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا. یہ اس طرح کی سادہ سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا. سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو, تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے, بڑے بھوکے پیاسے ہیں, تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا, قیدی کھا لیں. تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توق ہے, ہاتھ میں جو ہے وہ ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے. اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا, اتنی تکلیف ہے مجھے, گلے کے توق کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے. تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیو یہ کھانا لائی ہوں, کھانا لے لو. تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے. تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں, نظر حسین لائی ہوں, کھا لو, اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے.
تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت روئی۔ اس خاتون نے کہا ارے تم نام حسین سن کے اتنا کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بی بی جو تو ان کی نظر بناتی ہے؟ کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، کلاشوں کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے؟ کہا تعلق بس اتنا ہے کہ میرے بابا اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور میں مدینے میں میرا بچپنا گزرا، میں اتنی بیمار پڑ گئی کہ مجھے طبیبوں نے، حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ تو چونکہ میرے مدینے والوں کا معمول تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تو اللہ کے رسول کے دیار میں جاتے، حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ بس یہی کچھ ہوا کہ میرے بابا مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، حکیموں نے، طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی، آقا میری بیٹی کو بچا لیں، اے جانے مسیحا میری بیٹی کو بچا لیں۔ ابھی میرے بابا یوں عرض کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے۔ اس شہزادے نے میرے لیے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، جب تک زندہ رہنا حسین کے لیے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا، اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی، سسکتی تھی، بلکتی تھی۔ تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے؟ آپ کون ہیں، انہیں کیسے جانتی ہے؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں، زینب میرا نام ہے، یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر، ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ اہل البیت کو اس نے قید کر رکھا۔ یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، یہ جھوٹ بولا اس نے، اور اس نے اہل البیت کو قید کر کے رکھا۔ مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے، کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دھیرے دھیرے گشت کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹیرے ڈاکو ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو ہے۔ ایک شخص جو ہے بڈھا، وہ بڈھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ توف ہے تم پر، تم ڈاکو اور لٹیرے ہو، کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جانتا ہے قرآن میں یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ ہیں، آل محمد۔ آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ کہا واللہ ہم آل محمد ہیں۔ اس نے معافی مانگی، حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا، کچھ اور بولا گیا تھا، یہ حال کیا۔ لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی، سچائی عام ہوتی گئی۔ پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا۔ تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا، کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں۔ نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو۔ نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا خطبہ مجھے دینے، جمعہ کا خطبہ میں دوں گا۔ اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہے وہ سارے سر میرے حوالے کرو۔ چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی۔ اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے، میں نہیں کر سکتا، البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دیے جائیں گے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا۔ اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے، دمشق کی جامع مسجد کے اندر، تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سب ذمہ دار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس نے ایک
خطیب کو کہا کہ تو خطبہ دے. امام زین العابدین نے فرمایا تو نے وعدہ خلافی کی, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے. اور اس نے جو ہے وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہل بیت پہ تبرہ کیا. امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹا خطیب ہے, تو نیچے اتر, خطبہ میں دوں گا, خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو وہ جتنا سننا تھا, جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں, اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں. وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا. لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے, امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لیں, باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں, جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, جو پہچانتا ہے وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں, میں علی کا پوتا ہوں, حسین کا بیٹا ہوں, میرا نام علی زین العابدین ہوں. اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے, جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے, جو دلیل اور حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے, جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے, جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے, جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے, رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے. اس طریقے سے فرمایا. پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی, جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور پھر کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگوں اللہ اکبر, اس طرح سے ہم پہ ظلم کیا گیا. پوری مسجد چیخ مار مار کے, دھاڑے مار مار کے رونے لگی. یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے. وہ نماز چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ اذان پڑھو. اذان دی گئی, امام زین العابدین جو ہے خاموش ہو گئے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے, تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ کہا آپ کے نانا ہے. وہ کہا جب تو جانتا تھا کہ یہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا, خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا. اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے, حالات بدلنے لگے. تو مروان نے کہا جلدی ان کو مدینہ منورہ روانہ کرو. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول ہے, ان کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا. اب وہاں جو ہے وہ کیا حالات پیش آئیں بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا, جدھر سے جانے کے لیے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا. اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہیں پر رکا جائے. بالآخر امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو جتنے سر تھے شہیدوں کے, سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی, سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دیجئے. ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے, دوسری روایت یہ, کیونکہ روایتیں مختلف ہیں, دوسری روایت ہے کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو, اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا. یہ دوسری روایت ہے. اور تیسری روایت ہے کہ سب سروں کو وہیں کربلا میں دفن کیا, لیکن سر امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے. اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے وہاں قبریں دیکھی, مزارات, جو کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے, کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے, لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے. اللہ کبھی موقع دے گا تو میں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا, کیا کیفیت تھی, انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے شہیدوں کو دفن کیا. اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی, تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا. چند لاشیں پہچان میں آئی, ایک تو حضرت حور کی لاش تھی جو ان کے رشتہ دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے. باقی حضرت حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا. اور علی اصغر کی لاش چونکہ عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی. علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا. تو امام علی مقام کے ساتھ اس طرح
طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اصغر کو رکھا اور پہلو میں امام حسین کو رکھا، اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو ہے وہ اس کی زیارت ہوتی ہے۔ غازی صاحب تو غازی عباس، فرات کے کنارے ان کا جسم اقدس تھا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، ان لوگوں نے وہاں حاضری دی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ 20 تاریخ تھی سفر المظفر کی، تو ان دنوں وہ وہاں پہنچے، تو اس کو وہاں کے لوگ 40 بھی کہتے ہیں، 40 دن ہوئے، یہ بھی ہے، لیکن کہاں تک درست ہے واللہ تعالی عالم۔ اور پھر وہاں سے وہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کیا حال تھا کہ کوئی زینب کا حال پوچھیں کہ جب نکلے تھے مدینہ شریف سے تو کیا حال تھا، اور جب لوٹ رہے ہیں تو کیا ہے، سب لٹا کے لوٹ رہے ہیں، کچھ ساتھ نہیں ہے، گود سونی ہے، بھائی نہیں ہے، بھتیجے نہیں ہیں، بھانجے نہیں ہیں۔ جب مدینہ منورہ کی طرف پہنچے تو کٹا ہوا امام علی مقام کا سر ساتھ میں تھا، یعنی کہ رسول اللہ کی عدالت میں اب کسی گواہ کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کٹا ہوا سر خود ہی گواہی دینے والا تھا۔ امام علی مقام کا وہ لٹا ہوا قافلہ جیسے مدینے کے قریب آیا، دنیا دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ سیدہ زینب میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی، چلنے کی بھی طاقت نہ رہی، البتہ آپ نے مدینہ منورہ کے باہر جو ہے وہ قیام فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو لے کے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ سیدہ زینب نے کہا سب سے پہلے تو ہم اپنے نانا کے گھر جائیں گے، محمد بن حنفیہ، سیدہ سغرا، یہ سب لوگ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر کے، سغرا کہتی تھی کہ بابا کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے۔ سیدہ زینب نے جو ہے وہ کسی کو جواب دینے کی بجائے کہا نانا کے دربار میں چلو۔ جیسے ہی روضے رسول میں پہنچے تو اب تک کے جو صبر و شکیب کا پیکر بنے ہوئے تھے، جیسے ہی نانا کے مزار پر نظر پڑی، مسلمانوں ایک عام امتی 1400 سال کا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جو رسول اللہ کے نواسے، بیٹیاں، رسول اللہ کی بہویں جب حضور کے حجرے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا نانا جان یہ آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا نانا جان آپ کے حسین کا سلام لے کر آئے، نانا جان آپ کے حسین کو پیاسا تڑپایا گیا، علی اکبر کو جو ہے وہ اس کے سینے میں نیزہ ڈال کر کے اس کا دل نیزے کی انی پر لایا گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، قیامت سے پہلے قیامت دیکھی لوگوں نے۔ سیدہ زینب نے کہا نانا اللہ اکبر، اے میرے نانا اللہ اکبر، 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلائے گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جنات کے نوحہ کی آواز آئی، جناتوں نے رویا، لوگوں نے آنسو بہائے، اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک آستین سے ان کے آنسوؤں کو خشک کیے۔ یہ تو وہی جانے وہاں کیا پردہ تھا، برزخی پردہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آل کے لیے کون سا برزخی پردہ ہو سکتا تھا۔ حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں ہو رہی ہوگی، اور پھر کس طریقے سے زخموں پہ مرہم رکھی گئی یہ تو حضور جانے، حضور کی آل جانے۔ البتہ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر پھر امی کے پاس لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو مجھے بہت زیادہ معتبر لگتی ان سب روایتوں میں کہ امام حسین کا سر مصر میں موجود ہے، قاہرہ کے اندر، اور اس کے کیا ثبوت ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان میں اس کو پڑھوں گا۔ اگر ہو سکا تو محرم شریفی کے مہینے میں مرکز پہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں پڑھ دوں گا، اور وہاں پہ کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ داستان کربلا تھی جو میں نے خدمت اہل بیت کی نیت سے
جو ہے وہ پیش کر دی. ابھی آپ کو بیٹھنا نہیں, ابھی آپ کو اٹھنا نہیں, یہ حرکت نہیں کرنا. الحمدللہ پچھلے سال غازی عباس کی شہادت کے موقع پہ, شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پہ, امام حسین کی شہادت کے موقع پہ جنہوں نے منتیں مرادیں مانگی تھی, الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوئی. انہوں نے آ کے بتایا, ایک بچہ, ایک بھائی بچہ لے کر آیا تھا, 18 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا. غازی عباس کی کرامت ہے. اس محفل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے. آئیے لانا چاہتے ہیں چلیں, اگر کچھ لوگ لائے تو لے آئیں, بچے لے کر آ جائیں, بچے جو لے آئیں تو جلدی جلدی لا دے, پھر میں دعا کر لوں کیونکہ آج خاص دعا کا دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے دعا ہو جائے, اس کے بعد پھر جو بچے لے آئے ہیں جلدی سے لا کر کے پیش کر دے. دعا کرے ان کے لیے, اللہ ان سب بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے, صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. دعا کرے ہماری یہ محفل بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے. ماشاءاللہ ایک بار سب درود شریف بیٹھ جائیں, سب کو نظر آ جائے, سب لوگ بیٹھ جائیں, درود شریف پڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ پاک دیکھو یہ غازی عباس, لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے, کتنے 7.5 سال کے بعد یہ ہوا. یہ غازی کی کرامت ہے, میرے غازی کی کرامت ہے. سبحان اللہ, لڑکی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یہ غازی عباس کی اور بھی بچے لائے گئے, وہ بچہ ہے ماشاءاللہ, دیکھیے وہ بچہ ہے. لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے, یقین کی بات ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے, میرے غازی کے تو ہاتھ بھی کٹے, باوجود میرا غازی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی شان سے نوازتے ہیں. یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ پاک صحت دے, سلامتی دے. دیکھو یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ, دیکھیے یہ سب, یہ ہماری محفل کی قبولیت کی نشانی ہے ماشاءاللہ. مرادیں مانگتے ہیں تو یہ نعمتیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے, صحت دے, سلامتی دے, دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بارک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ برکتیں نعمتیں عطا فرمائے. جو بچیوں کو رشتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرمائے. جو جس مشکل میں اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا, سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. الحمدللہ قبل کل شیء, الحمدللہ بعد کل شیء, الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات, انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم ايد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. سبحانك رب البيت إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه, نجي من كل غم الذي أنا فيه, نجي من كل غم الذي أنا فيه, نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله, يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا ہماری اس محفل امام حسین کو تاجدار کربلا کی اس محفل کو قبول فرما لے یا اللہ محفل سجانے والوں کو نہ دیکھ مولا جس کی محفل ہے اسی کے صدقے میں محفل قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے میرے اللہ زندگی کے جتنے گناہ جتنی برائیاں جتنے جرائم ہم نے رات کی تاریکیوں میں کیا دن کے اجالے میں کیا میرے اللہ ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تیرے بندوں میں ہم سے زیادہ شاید ہی کوئی گنہگار ہوگا مولا پنجتن پاک کا واسطہ کربلا میں بہنے والے خون کا واسطہ مولا میرے امام حسین کا واسطہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے اے اللہ تیرے بے شمار احسانات ہیں مولا یا اللہ تیرے کروڑا کروڑ احسانات ہیں مولا یا اللہ ایک احسان ہم پر اور فرما دے مولا ہماری بے حساب مغفرت کر دے مولا رحم کر دے مولا مولا رحم کر دے مولا مولا ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے مولا مولا ہمیں دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے بچا لے مولا مولا ہمیں بری موت سے بچا لے مولا مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا لے مولا مولا ہمیں قبر کی تاریکی سے بچا لے مولا مولا ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا لے مولا یا اللہ ہماری بری تقدیروں کو بھلی کر دے یا اللہ پے کرے خلوص و وفا غازی عباس کی وفا کا واسطہ مولا ہماری بری تقدیروں کو بھلی کر دے ہمارے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کر دے یا اللہ ہمارے بچوں کی تقدیروں کو چمکا دے ہمارے بچوں کے نصیبوں کو چمکا دے یا اللہ تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا کر یا اللہ تیرے محبوب کے عشق میں رونے والا دل عطا کر تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا کر مولا خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول عطا کر دے خون کے قطرے قطرے میں محبت رسول عطا کر دے ایمان کامل عطا فرما یقین کامل عطا فرما یا اللہ سنت و شریعت کا پابند بنا دے مولا سنت و شریعت کا پابند بنا دے فرائض اور واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے مولا مولا ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نمازی بنا دے ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے مولا اذان ہو ایسی تڑپ عطا فرما مولا جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے اے اللہ یہ محفل امام حسین میں یہ دو نوجوان بچے بوڑھے عورتیں سب آئے مولا یا اللہ مولا حسین کے صدقے سب کی زندگیاں بدل دے سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے یا اللہ جو زنا کی طرف شراب کی طرف جوے کی طرف برے کاموں کی طرف میری قوم کے نوجوان جاتے ہیں اللہ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے دے سب کو نیکیوں کا جذبہ عطا کر دے سب کو نیک بنا دے مولا جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں ہر بیمار کو شفا عطا فرما میرے آقا کا کوئی امتی بیمار ہو ہر بیمار کو شفا عطا فرما خاص طور پہ اللہ میرے والدین کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما یا اللہ جن مریضوں کے لیے چٹھیاں آئی ہے مولا تو سب کے امراض کو جانتا ہے مولا ہر بیمار کو شفا دے دے ہر مقروض کو بار قرض سے نجات دے دے یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دے ہر تکلیف والے کی تکلیف کو دور کر دے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا ہماری اولاد نیک بنا دے مولا ہماری اولاد نیک بنا دے یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈی
ٹھنڈک بنا دے میرے اللہ جن کی بیٹیوں کو بیٹوں کو رشتے نہیں آتے سیدہ شہزادی سکینہ کا واسطہ سیدہ زینب کبریٰ کا واسطہ مولا پروردگار ہر بیٹا بیٹی کو اچھا رشتہ عطا کر دے میرے اللہ جو روزی روٹی کے لیے تڑپ رہے مولا انہیں اچھی روزی عطا کر سب کی روزیوں میں برکتیں عطا کر سب کے رزق میں برکتیں عطا کر میرے اللہ میرے کریم کرم فرما دے مولا جو جیلوں میں ہے یا اللہ ہمارے جو جیلوں میں ہے ان نوجوانوں کو جیلوں سے رہائی عطا کر دے یا اللہ جو بیجا مقدمات میں ہیں مولا انہیں بیجا مقدمات سے باعزت بری فرما دے میرے کریم واسطہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ خون امام حسین کا پروردگار یہ 10 دن تک کے سردی نہ دیکھی بارش نہ دیکھی تکلیف نہ دیکھی مولا ہزاروں کی تعداد میں یہ تیرے محبوب کے غلام تیرے محبوب کی کنیزیں موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مولا صرف اس لیے آئے کہ مولا حسین کی داستان سننا ہے اے اللہ ان سب آنے والوں کو بہتر صلہ عطا فرما بہتر جزا عطا فرما یا اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے انٹرنیٹ پر بھی مولا پوری دنیا میں لوگ سنتے رہے مولا اس وقت جو دعا میں شریک ہے جنہوں نے سنا مولا جس کی جو مراد ہے سب کی مراد پوری کر دے جس کی جو تمنا ہے سب کی تمنا پوری کر دے سب کی آرزو پوری کر دے نبی اور آل نبی کا صدقہ دے دے پنجتن کے صدقے مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے اللہ ہم رہے نہ رہے میرے حسین کی یہ محفل سجتی رہے اس کو نظر بد سے بچانا مولا اس کو حاسدین کے اثر سے بچانا مولا یا اللہ اس محفل حسین کو ہر دن ترقی عطا فرما ہر دن عروج عطا فرما یا اللہ 25 سال پورے ہوئے ہم موجود ہیں مولا ایسا کرم فرما جب 50 سال پورے ہو تو بھی ہم موجود رہے حسین پاک کی نوکری کرتے رہے ان کا ذکر سنتے سناتے رہے مولا کرم فرما دے یا اللہ اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا سب کی حصے کو قبول کر لے سب کو برکت عطا فرما سب کو نعمت عطا فرما پروردگار عالم مرحوم اشفاق کی مغفرت فرما اور جتنے مرحومین دنیا سے کوچ کر گئے سب کی مغفرت فرما بالخصوص حضرت مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کے صاحبزادے مرحوم اشرف الزمان کی مغفرت فرما کروٹ کروٹ جنت کی بہانے عطا فرما میرے اللہ کرم کی نظر فرما دے مولا ہم نے بڑے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھایا ہے مولا ہمیں معلوم ہے حسین تیرے محبوب ہے حسن مجتبیٰ تیرے محبوب ہے سیدہ فاطمہ اور علی تیرے چہیتے اور پیارے ہیں اور تیرے محبوب محمد الرسول اللہ تو سب سے عظیم تر محبوب ہے مولا پنجتن کا واسطہ آج ہمیں خالی نہ لوٹا مولا مولا آج ہمیں خالی نہ لوٹا مولا مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا مولا جس کے دل میں جتنی تمنا ہے سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ بیبیوں کی عزت و عصمت کا واسطہ معصوم علی اصغر کی شہادت کا واسطہ یا اللہ شہزادگان اہل بیت کی لٹی ہوئی جوانی کا واسطہ میرے امام کی قربانی کا واسطہ یا اللہ آج جس کے دل میں جو مراد ہے مولا سب کی مراد پوری کر دے آج کسی کو خالی نہ لوٹا مولا مولا آج کسی کو خالی نہ لوٹا مولا تیری شان کے لائق عطا کر دے سب کی جھولیاں بھر دے مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے یا اللہ پوری دنیا سے جس نے دعا کی گزارش کی مولا سب کی مرادیں پوری کر دے یا اللہ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے حوالے سے ہم نے جو منصوبے اور پلان بنائے اللہ پاک جلد سے جلد تمام منصوبوں کو پورا کر دے یا اللہ تمام منصوبوں کو پائے تکمیل تک خیر سے پہنچا دے سنی دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما امیر اور جملہ امیر سنی دعوت و جملہ رفقائے دعوت کو اور جتنے علماء اہل سنت سادات مشائخ ہیں اللہ سب کو صحت دے سلامتی دے دراز عمر بالخیر عطا فرما یا اللہ گنبد و مینار کے ہمارے شہر مالیگاؤں پر خصوصی رحمت و نور کی برسات فرما یا اللہ ہمارے شہر میں کبھی مندی نہ آئے
ہمارے شہر کے مسلمانوں کو سواد اعظم کی عقیدے پہ متحد کر دے یا اللہ، تمام شہر والوں کو خوش عقیدہ مسلمان بنا دے یا اللہ، سب کو دیندار بنا دے، سب کو شریعت و سنت کا پابند بنا دے یا اللہ، جو مشکل میں سب کی مشکلات آسان کر دے یا اللہ، ہمارے شہر سے فرقہ واریت بلکہ پوری دنیا سے فرقہ واریت ختم فرما کر سواد اعظم کے عقیدے پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد فرما دے مولا۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر زندگی دے، جب موت عطا فرما تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور اللہ پنجتن پاک کے ساتھ قیامت میں اٹھنا نصیب فرما مولا۔ اگر یہ محفلیں تو نے 25 سال کی قبول کر لی ہے، ہم اس کا صلہ تو نہیں مانگتے مولا، بس اتنی عرض کرتے مولا، ایمان پر زندگی دے، ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ عطا فرما، اور قیامت کے دن پنجتن پاک کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، قیامت کے دن پنجتن پاک کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، انہی کے ساتھ حشر و نشر فرما، انہی کے ساتھ جنت عطا فرما مولا۔ قیامت تک ہماری نسلوں کو پنجتن پاک کی وفاداری عطا فرما، نبی اور آل نبی کے غم کے سوا ہر غم سے بچانا مولا، غم حسین کے سوا ہر غم سے بچانا مولا یا اللہ۔ ان آنسوؤں کی سوگات کو تیرے محبوب اور ان کی آل کی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا۔ ہم فقیر لوگ ہیں مولا، ہم مفلس لوگ ہیں یا اللہ، بے نوا لوگ ہیں، تیرے محبوب کی آل کو تحفے میں کیا دے سکتے مولا۔ گنہگار آنکھوں کے آنسو امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما مولا۔ سب کو کربلا شریف، مکہ شریف، نجف اشرف کی حاضری اور مدینہ منورہ کی حاضری بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ ہماری محفلوں کو حاسدین کے حسد سے بچا، اشرار کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، بد نظروں کی بری نظر سے بچا یا اللہ۔ برا چاہنے والوں کو ہدایت عطا فرما، بغض رکھنے والوں کے دلوں سے بغض کو دور کر دے، غلط فہمی کی بنیاد پر گالیاں دینے والوں کی غلط فہمیوں کا خاتمہ کر دے یا اللہ۔ کرم فرما دے، ہمارے دلوں کو بے کینہ کر دے مولا۔ رحم فرما، کرم فرما، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے الہی۔ بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ، یہ ہمارے اسٹیج پر جتنے علماء، ہمارے ناظرین اور ہمارے مشائخ، مقررین، نعت خواں 10 دنوں تک جنہوں نے یہ سب خدمات پیش کی، اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرما لے۔ ہمارے مجلس شورا کی تمام اراکین پر خاص کرم کی نظر فرما، ہمارے مبلغین، کارکنان کی پر خاص کرم کی نظر فرما۔ اس طرح کی محفلیں سنی دعوت اسلامی سجاتی اللہ پاک ان سب پر کرم کی نظر فرما۔ انٹرنیٹ کی جو خدمت جو کر رہے تھے ہمارے احباب عبدالرحیم سر اور سراج بھائی پروردگار، ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام نشر کیا گیا، اللہ ان سب کو بھی، ان کا بھی بھلا فرما، ان کی بگڑی بھی بنا دے مولا۔ کرم فرما دے، رحم فرما دے یا اللہ۔ کس کے لیے کیا مانگے نہ مانگے مولا، تو سب مرادیں جانتا ہے یا اللہ۔ سب کی مرادیں پوری فرما دے، رحم فرما، کرم فرما یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، 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 یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا۔ گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بندگم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف
تمام امت محمدیہ، خاص طور پر کربلا والوں کی روح کو ایصال ثواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد